الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم آن لائن کورس کی اس 22ویں کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کی کلاس میں جو ہم نے لاسٹ دعا پڑھی تھی وہ کھانے پینے سے متعلق باتیں تھیں، دودھ پینے کے بعد کی دعا اور دیگر دعائیں جو کھانے پینے سے متعلق ہیں۔ پہلا پھل جو جھاڑ کو لگتا ہے سیزن کا، اس کو دیکھنے پر پڑھنے کی دعائیں ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید اسی ٹاپک کو آگے انشاءاللہ بڑھاتے ہوئے جو پیج نمبر 89 سے ہے انشاءاللہ وہاں سے ہم دعائیں آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، بنیادی بات یہ ہے کتاب حصن المسلم پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دعائیں رٹ لیں، بلکہ ان دعاؤں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام ہمیں دیا ہے اس پیغام کو سمجھیں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کا فائدہ سمجھیں۔ صرف نیکی ہی فائدہ نہیں ہے، نیکی تو یقیناً ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو پیغام ہے عقیدے کی درستگی، برائی سے دور رہنا، کفر سے دور رہنا، شرک سے دور رہنا، نفاق سے دور رہنا، ایمان کی کمزوری کو دور کرنا، منافقت سے دور رہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی سب سے افضل سمجھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ جتنوں کا بھی طریقہ ہے وہ طریقہ اللہ کے قریب قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہو اور اللہ کی کتاب پر نہ ہو۔ یہ بنیادی بات ہے ان دعاؤں کی۔ تو آج کی کلاس میں جو پہلی دعا پڑھیں وہ یہ: کپڑے پہننے کی سنتیں۔ کپڑے پہنتے وقت ایک تو پریکٹیکل طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ قولی طریقہ ہے۔ پریکٹیکل طریقے میں ہے پہلے ہم سیدھا ہاتھ پہنیں گے، اگر تہبند پینٹ بھی پہنتے ہیں تو پہلے سیدھا پیر ڈال کر، اور شرٹ بھی پہنتے ہیں تو پہلے رائٹ جو سو ہاتھ ڈال کر۔ یہ بنیادی الحمدللہ طریقہ ہے پہننے کے لیے۔ اور جب کپڑے پہنے تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس میں دعا پڑھنے میں نیکی بھی ہے اور ایک اہم پیغام ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو توحید سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے جوڑا جا رہا ہے۔ کپڑے پہننے کی دعا: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ٹھیک ایسی دعا کھانا کھانے کے وقت کی ہے، لیکن یہاں پر الفاظ چینج ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ یہ لفظ آیا ہے، اور الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ یہ کھانے کے موقع پر آیا ہے۔ اب وہی ترجمہ اور وہی بات جو کل ہم اسٹڈی کیے ہیں کھانے کے موقع پر، کتنی بڑی اس کے پیچھے ایک سٹرکچر ہے، اور کھانا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کس نیت سے ہم دعا پڑھیں گے۔ ویسے ہی کپڑوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے۔ کپڑا بھی جو بنتا ہے وہ کاٹن سے بنتا ہے، وہ بھی جھاڑ کو لگتا ہے، پھر اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو سینچا جاتا ہے، اس کو دھاگا بنایا جاتا ہے، اس کو کپڑے کی شیٹ کی شکل میں لایا جاتا ہے، اس کو سلوایا جاتا ہے، پھر آپ کے آنکھ پہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لباس کو الحمدللہ پہننے والے کے لیے زینت بھی بنا دیا، یعنی خوبصورت دیکھنے کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: لباس تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، خوبصورتی کا باعث ہے۔ کوئی بھی انسان لباس جب پہنتا ہے تو ظاہری طور پہ الحمدللہ خوبصورتی اس کی جھلک کر آ جاتی ہے۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے۔ کون سی تعریفات؟ ہر قسم کی شکر گزاری، ہر قسم کی تعریف۔ یہ لباس جو ہم کو دیے، اور یہ لباس پہننے کے بعد ہمارے اوپر جو رونق آتی ہے اس کو، یہ لباس کو پہننے سے ہمارے جو سو جسم کے اعضاء جو چھپ جاتے ہیں، یہ لباس کو پہننے سے سردی سے محفوظ رہتے ہیں، یہ لباس کو پہننے سے گرمی میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ ہر قسم کا لباس ہے، اور ہر قسم کے لباس کے لیے، ہر قسم کی خوبصورتی کے لیے، ہر قسم کے موسم کے لباس کے لیے تعریف صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ ہر دعا میں بنیادی بات آپ دیکھیے اللہ کی حمد کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، یعنی یہ نعمتوں کے ملنے پر روگردانی نہیں ہونا دین سے، یہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی ناشکری نہیں ہونا، بلکہ یہ نعمتیں جو ملی ہے تم کو اللہ کے حکم، اس کے فضل سے، اس کے حکم سے، اس کی چاہت سے ملی ہے، لہذا سب سے پہلا اسی کی شکر گزاری کا ہے۔ لوگ آپ کو تحفہ دیں گے، آپ شکریہ کہہ سکتے، لیکن تحفہ دینے والا بھی اللہ کا شکر کرے گا کہ اسے تحفے کی توفیق ہوئی، پہننے والا بھی اللہ کا شکر کرے گا کیونکہ تحفہ تو آیا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے چاہا تو وہ تحفہ آیا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے
اللہ سے تعلق جوڑنا، یہ توحید ہے۔ توحید یعنی ونس آف گاڈ، تمام امور میں اللہ کو اکیلا مالک مان لینا، یہ توحید ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ورنہ انسان کے اندر تو طاقت نہیں کپڑا جو ہے سو بنانے کی بھی، کیونکہ کپڑا بھی ایک کاٹن جو اگتا ہے یہ بھی اللہ عز و جل کے حکم سے زمین سے اگتا ہے۔ جو وسائل ہیں دنیا کے اندر اسی وسائل کو اختیار کر کے انسان اپنے لیے فائدہ اٹھا رہا، لیکن وہ وسائل دینے والا جو رب ہے اس رب کو بھول جا رہے ہیں۔ تو وسائل جس نے دیا ہے وہ رب اللہ تعالیٰ ہے، وہ خالق ہے، اس کی شکر گزاری پہلے ہوگی، اس کی عبادت ہوگی، اس کی ذات کو پہچانیں گے، اس کی صفات کو پہچانیں گے، اور نعمتوں کا استعمال کر کے دنیا میں فائدہ اٹھائیے، کاروبار کریے، تجارت کریے، نعمتوں کا فائدہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ورنہ انسان اپنے آپ کو اگر سمجھ رہا کہ ہم تخلیق کر لیے، ہم بنا لیے، ہم لباس بنا لیے، ہمارا برانڈ ہے، اور اللہ کو بھول گیا، تو پھر یہ علم حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز بھی ایک علم ہے، لباس بنانا، اس کا جو سو کاٹن کو نکالنا، اس علم کے ذریعے رب کی ذات کے قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونا، یہ جو سو بنیادی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تمام امور میں اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط ہونا، یہ جو سو بنیادی بات ہونی چاہیے۔ اور اس نے مجھے کپڑا میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر عطا کر دیا۔ یعنی آج لباس ہے بس یا تو لوگ ریڈی میڈ لے لیتے ہیں یا پھر جو سو کسی ٹیلر کے پاس سلوا لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اتنی بڑی سائنس ہے، کوئی جو سو کاٹن کا جھاڑ نہیں اگاتا، کوئی کسان نہیں ہے، کاٹن نکالتا نہیں، اس کاٹن کو جوڑ کے آپ کیسے کپڑے بنا لیں گے؟ اس سے تاگا بنایا جاتا ہے، اس کی ایک سائنس ہے، یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا وہ علم عطا کر دیا، اور اس علم کے استعمال کے ذریعے دنیا میں لوگ فائدہ اٹھاتے کاروبار کر کے، لیکن اس علم کے ذریعے رب کی ذات کو اگر پہچان لیے تو بڑی کامیابی والی بات ہے ان کے لیے۔ اسی لیے مسلمان کو یہ لباس پہنے اللہ کی حمد و شکر گزاری میں جوڑا گیا، تاکہ اتنی بڑی سائنس جو ہے وہ کرنے والا اللہ عز و جل ہے، انسانوں کو علم دینے والا اللہ عز و جل ہے، اس علم کے ذریعے ہمارے پاس جو چیز آنکھ پہ آ گئی یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بنیادی بات۔ ایک تو عام طور پہ جب بھی آپ لباس پہنیں یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ دوسرا، کبھی نیا لباس پہنا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے نیا لباس کسی خاص موقع پر آتا ہے، لوگ عید کے موقع پر، نکاح کے موقع پر یا اور موقع پر پہنتے ہیں، اس موقع پر یہ دعا ثابت ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفات ہیں۔ پھر وہی بات، ہر دعا میں توحید، اللہ سے رشتہ جوڑنا، توحید، اللہ سے رشتہ جوڑنا، تمام چیزوں کا مالک، اس کے حکم اللہ عز و جل، توحید، تمام قسم کی تعریفات تیرے لیے۔ تعریفات سے مراد، ہم سے مراد شکر گزاری بھی اللہ عز و جل کی اور تعریف بھی ہے، دونوں معنی ہیں۔ تو نے ہی مجھے لباس پہنایا ہے، میں تجھ سے اس لباس کی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الفاظ، یہ جو جامع الفاظ ہیں، یہ جو گہرائی ان الفاظ میں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے پاس علم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی علم دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لباس میں جو خیر ہے، تجھ سے اس لباس کی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی لباس کی بھلائی کہ آپ مجھے عطا کر دیجئے، ایک رونق، زینت، خوبصورتی، ڈھیلا پن نہ دکھے، اچھی فٹنگ میں ہو، یہ لباس کی بھلائی مجھے عطا کر دیجئے۔ اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جسم کے اعضاء کور ہونا، زینت میرے دکھنا، اور آپ کی شکر گزاری میں کرنا یہ پہن کر۔ کیا مقصد ہے؟ پہلا مقصد ابھی پہلے دعا کیا گزری، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ لباس اس مقصد سے بنایا گیا ہے کہ تم پہن کر رب کی شکر گزاری کرو۔ یہ لباس اس مقصد سے بنایا گیا ہے کہ تم پہن کر اللہ عز و جل کے لیے عبادت میں صاف ستھرے لباس، خوبصورت لباس پہن کے کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے، ترجمہ اس طرح ہے، جب کبھی نماز کا وقت ہو جائے لباس پہن لیا کرو نماز کے لیے۔ مطلب نماز کے لیے عام طور پہ لوگ جن کپڑوں سے سوتے ہیں، ٹریک پینٹ وغیرہ، عام کپڑوں سے نماز کے لیے آتے نہیں،
نماز کے لیے خاص کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت اللہ عز و جل کے سامنے انتہائی خوبصورت الحمدللہ جو سو حالت میں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث اللہ جمیل یحب جمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو میں تجھ سے اس لباس کی اور جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ عورت ہے، عورت کے لیے بھی لباس بنایا گیا تاکہ وہ بھی خوبصورت دکھے، اور بعض لباس عورت کے لیے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ پردہ کرے، جیسے حجاب ہے، قیمار ہے، برقع ہے، جو عام طور پہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ اپنی زینت کو چھپانے کے لیے برقع پہن کر نیچے کے 4 گنڈیاں کھول کر روڈ پہ جو سو پھرنے، اندر آپ کیا پہنے اس کے لیے نہیں، جس مقصد کے لیے بنایا گیا لباس، سردی میں آپ کو بچانے کے لیے، گرمی میں ہلکا پن محسوس ہونے کے لیے، پردے کے لیے، کئی مقاصد سے لباس بنایا گیا۔ کون سا لباس جس مقصد سے ہے، اللہ کی رضا کو جب ترجیح دیں گے، اللہ کے احکامات کو ترجیح دیں گے، تو مسلمان کے لیے یہ خیال ہوگا، انسان کے لیے خیال ہوگا لباس کا بھی ایک مقصد ہے، لباس کی بھی ایک نیت ہے، اور یہ لباس جب پہنیں گے جس طریقے سے پہننے کے لیے کہا گیا، لباس کا پہننا بھی نیکی ہے، ہر عمل میزان میں تولا جائے گا، پھر جو ترازو ہے قیامت کے دن تولا جائے گا، آپ کا لباس پہننا، آپ کا برقع پہننا، آپ کا جو سو جس مقصد سے پہن کر آپ شکر گزاری کر رہے ہیں، کیونکہ شکر گزاری کرنا بھی مقصد ہے، زینت بھی ایک مقصد ہے، جسم کے عادت چھپانا بھی ایک مقصد ہے، اللہ کی شکر گزاری اور اس کی نعمتیں بیان کرنا بھی ایک مقصد ہے، سب کچھ ہو رہا، تو یقیناً یہ لباس پہننا بھی نیکی ہے، اور یہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت کے لیے جانا یہ بھی ایک نیکی ہے، لباس کے ذریعے پردہ کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو صرف لباس یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے، پردے کے لیے بھی لباس کا شمار ہوتا ہے، جس کے لیے جو احکامات، ان احکامات کو ترجیح دینا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورتیں۔ اور پھر اگلی دعا اسی میں کہی گئی، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر اور جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی اس لباس میں کچھ بھی شر ہو سکتا، یعنی آپ ٹائٹ سلا لیے برقع پہن کر، اس میں شر ہے، پیچھے دیکھنے والوں کے لیے جو سو آپ فتنے کا سبب بن جائیں گے، اس میں جو شر ہے اس کے شر سے بچا لے۔ مطلب یہ ہے یہ لباس جو غلط پہن کر نکل رہے ہیں، یہ غلط پہن کر یہ دعا پڑھنے کا مقصد نہیں ہے، کہ احساس کرا دینا مقصد ہے کہ لباس پہننے میں کیا غلطی ہے، اس لباس کو تبدیل کر دیا جائے، اس لباس کو بدل دیا جائے، ڈھیلا سلا لیا جائے۔ عورتوں کے لیے بات، مردوں کے لیے کسی بھی قسم کا شر ہے، یعنی مرد اگر لو ویسٹ پینٹ پہنتے ہیں اور شارٹ ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو ان کے کمر کا حصہ دکھتا ہے، جو بیلی بٹن ہے، بیلی بٹن سے لے کے گھٹنے تک مرد کا سطر ہے، یہ اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں کھل سکتا آدمی، اپنے سگے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھل سکتا، دوستوں دور کی بات ہے۔ پھر دوسری بات، جیسے باڈی بلڈنگ کمپٹیشنز ہیں یا جو سو ریسلنگ ہے، ان تمام چیزوں میں جو سطر کھول دی جاتی ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ نہیں، گیم مطالبہ کرتی ہے، گیم اگر مطالبہ کرتی ہے تو آپ اللہ عز و جل کے مطالبات کو تھوڑے نہ چھوڑیں گے، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نہیں، پھر گیم میں پرفارمنس نہیں آتا، پرفارم کون کرو والا آپ کو؟ تو یہ تمام چیزیں انسان اب سوچے کہ نہیں، اگر اتنا باریکی سے سوچتے کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، دنیا کے اندر مت کریے، جو کرنے کے لیے بھیجے وہ کریے۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے جو کچھ ممکن حد تک ہو سکے کام کرنا چاہیے۔ اور میں اس کے شر اور جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی لوگ کیا نظریے سے، کیا نیت سے اس طرح ڈیزائن کر دیتے کپڑے کو جس کی وجہ سے کچھ شر ہو جائے، اس سے مجھے بچا لے۔ اب شر میں ایک چیز ہے کہ اسی کو بھی اگر ہم اچھا لباس پہن کر دیکھیں، چاہے عورتیں عورتوں کو دیکھیں یا مرد مرد کو دیکھیں، تو جو شر ہوتا ہے وہ نظر بد ایک شر ہے۔ یعنی لباس میں کوئی بھی اچھا دکھے، آپ بول رہے ہیں کتنے اچھے دکھ رہے ہیں، اتنا بھاری کپڑا پہنے، یہ نظر لگنے کا طریقہ ہے۔ یہ کہنا ہی نظر وجود میں آ جاتی۔ کیسے وجود میں آتی؟ اللہ کے حکم سے وجود میں آتی۔ آپ کچھ بھی نہیں تھے، وجود میں آ گئے۔ آج اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کی جب شادی ہوگی، انشاءاللہ اولاد ہوگی، تو آپ کی اولاد تو آج وجود میں نہیں ہے، تو اللہ وجود دے گا نا۔ ویسے میرا اور آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ وجود دے دیا۔ ویسے نظر بد کا وجود نہیں ہے، وجود دے دیتا اللہ عز و جل، اس کا شر آ جاتا۔ تو اس میں پہننے میں کیا شر ہے؟ نظر بد لگنے کا جو شر ہے لوگوں کے، اس شر سے بھی مجھے بچا لے، یہ بات بھی مراد دی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے کسی کو بھی اگر دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں یا بارک اللہ کہیں، اللہ برکت دے آپ کی خوبصورتی میں، آپ کے لباس میں، آپ کے مال میں، آپ کی نعمتوں میں۔ یہ جو الحمدللہ بنیادی پیغامات ہے۔ صرف لباس کی دعا ہے لیکن معنی گہرا ہے۔ اس لیے گہرا ہے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہ ہیں دیگر پیغمبروں سے جدا، کئی باتیں آپ کی جدا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے آپ کم لفظوں میں بڑے معنی والی بات بتاتے، کم لفظوں میں گہرائی والے معنی بتاتے ہیں۔ یہ کم لفظ ہیں، یہ تو میں ایک آدمی غیر عالم ہو کے عالم بھی نہیں ہوں تو ہم کچھ سیکھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب علماء اس کے لفظ پہ، اس کی گرامر پہ، اس کے ورڈز پہ اگر آپ کے سامنے تفسیر کریں تو کتابیں لکھ سکتے ایک ایک دعا پہ۔ گہری بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن الفاظ کتنے کم۔ تو ہم اس نیت سے پڑھیں گے دعاؤں کو کہ اللہ تعالیٰ جو منشا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا پڑھتے وقت میں، اور یہ دعا کو سکھانے کے لیے آپ کا جو منشا ہے، منشا یعنی آپ کی جو چاہت تھی، آپ کا جو مقصد تھا، اس مقصد سے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اسی مقصد سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا، یہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے دعائیں پڑھتے وقت۔ اب کوئی نیا لباس پہنے دوستوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کو کیا دعا ہے؟ اگلا ٹاپک، تبلی ویخلف اللہ تعالی، تو اسے بوسیدہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہیں مزید عطا کرے۔ سبحان اللہ، مطلب کہ تم اس کو پہن کے جب یہ کمزور پڑ جائے اور تم کو جب نئے لباس کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں عطا کرے۔ یعنی انسان کے دل سے حسد ہی ختم ہو گئی۔ حسد ختم کرنا اس دعا کا مقصد ہے، اپنے بھائی کے لیے اچھا چاہنا اس دعا کا مقصد ہے۔ حدیث میں آیا ہے مومن کی نشانی یہ ہے وہ اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حسد کی بات ہی کہاں رہ گئی؟ حسد کو مٹا دینے والے دعا کے الفاظ ہے۔ دوسروں کے لیے حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ہمارے پاس لوکل لینگویج میں کہیں گے جلنا، یہ سب ختم ہو جاتا۔ کیا وجہ سے؟ تبلی ویخلف اللہ تعالی، تم نے جسے پہنا یہ بوسیدہ ہو جائے گا، پھر اللہ تمہیں نیا عطا کرے۔ مطلب اتنی دل کی صفائی ایک مسلمان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، سگے بھائی سے سگے بھائی کے لیے، بہن کو بہن کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست کو دوست کے لیے گندگی نکال دینا، بس ایک جیسو محبت کا اور تقوی کا، ملنساری کا، اخلاص کا، بغیر کسی بغض اور حسد کا ایک ماحول پیدا کرتے، صرف یہ ایک دعا، تبلی ویخلف اللہ تعالی۔ کیا بگڑ رہا بولیے؟ اگر کسی کو دعا دے دے رہے ہیں تو کیا بگڑ جا رہا؟ نہیں دے کے خالی نظر لگا رہے ہیں تو اس کا بھی کچھ بگڑ سکتا، پھر نظر لگانے کا جو آپ کا معاملہ ہے آپ کا بھی بگڑ سکتا، پھر گناہ ہوگا تو آپ کا بگاڑی سے، اور نظر کا شر آیا تو اس کا کچھ بگاڑ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی نظر بد لگ سکتی ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے ہر چیز کے وجود کے لیے۔ لباس اتارتے وقت کیا پڑھیں؟ بسم اللہ، اور اتارتے وقت پہلے لیفٹ ہینڈ سے نکالیں، پھر لیفٹ لیگ نکالیں، بسم اللہ کے اگر اتاریں، اس لیے کہ انسان جب لباس اتارتا ہے تو شرمگاہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس امر میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے نام سے اتارنے سے لباس شیطان کی نظروں سے، شیطان ہمیں دیکھنے سے اللہ محفوظ رکھے، یہ بھی علماء کرام نے بات تشریح کی ہے۔ لیکن یہاں کہنے کو اس حدیث میں سنن ترمذی صحیح الجامع صغیر میں اس حدیث کو جو سو لایا گیا ہے، اور سنن ترمذی کی جو حدیث ہے اس کو علماء کرام نے ضعیف قرار دیا۔ اب دعا کی نیت سے الحمدللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سبجیکٹ ہے گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ انسان جب گھر سے نکلے، چاہے کاروبار کے لیے، کام کے لیے، گھومنے کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے، توحید، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ توحید ہے۔ کہ مطلب اب گھر کے باہر نکل رہا ہوں، کیا شر ہے کیا خیر ہے وہ رب جانتا ہے، لیکن سلامتی میرے رب سے امید ہے، مجھے اس کی رحمت پر امید ہے کہ وہ سلامتی عطا کرے گا، کہ اس ذات پر بھروسہ ہے۔ یہی توحید ہے کہ اس ذات پر بھروسہ رکھنا جو نقصان سے بچائے گا۔ دکان کو جا رہے ہیں آپ پڑھ کے نکلیے، کاروبار کو جا رہے ہیں پڑھ کے نکلیے، ایگزامینیشن کے لیے جا رہے ہیں پڑھ کے نکلیے، رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں آپ پڑھ کے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا کہ اس کے لیے ہر شر سے بچنے اور ہر خیر عطا کرنے کے لیے، اور اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت و قوت نہیں، کہ اسی کی توفیق ہوتی ہے کہ آپ ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں، میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، کیا کریں گے، کامیابی ملے گی نہیں ملے گی،
اس کی توفیق ہو تو زبان سے بات اچھی نکلی، اس کی توفیق ہو تو ہدایت اور بری نیت والی بات ہم نہیں کریں گے، سچی بات کریں گے۔ اور جب اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے یہ دعا جس مقصد، جس منشے سے ہمیں سکھائی گئی ہے، جو منشا اللہ تعالیٰ کا ہے، جو منشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس منشے سے ہم پڑھ کر جب کام کے لیے نکلتے ہیں، انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر نقصان دکھتا بھی ہے تو وہ یہ کہتا ہے قدر اللہ ما شاء فعل، یہ نقصان بھی میرے رب کی طرف سے ہوا میری آزمائش کے لیے، قدر اللہ ما شاء فعل۔ تو نقصان میں بھی توحید، فائدے میں بھی توحید، گھر سے نکلنے میں بھی توحید، کپڑے پہننے میں بھی توحید، ہر چیز میں خالق، مالک، مدبر، فیصلہ کرنے والا، حکم جس کا ہے وہ اللہ عز و جل، یہ رشتہ مضبوط کیا جا رہا ہے ہر معاملے میں، ہر چھوٹی بات، کپڑے میں توحید، کپڑے اتارنے میں توحید، کھانا کھانے میں توحید، پانی پینے میں توحید، پانی پینے کے بعد توحید۔ اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا، اپنا کنیکشن مضبوط کرنا، یہی توحید ہے۔ تمام امور میں صرف اللہ کو اکیلا طاقتور مان لینا، یہ توحید ہے۔ دوسری دعا ہے پیج نمبر 92، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ اس اسناد کو ضعیف کہا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے راستے گزارنے کا ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی رات کے کھانے میں تمہارا حصہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ جو دعا ہے اسے علماء کرام نے ضعیف کہا، ضعیف یعنی سند اس کی ضعیف ہے، تو ضعیف چیز کو آپ سنت سمجھ کے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے اگر یہ الفاظ، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت ہے یہ سمجھ کر نہیں۔ یا گھر میں آپ داخل ہو تو صرف بسم اللہ کہہ کر بھی داخل جب ہو جائیں، صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے جب گھر میں داخل ہوا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے اس گھر میں اب تمہارے لیے رات گزارنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے، اور نہ ہی رات کے کھانے میں تمہارا حصہ ہے، نہ کھانا یہاں پر کوئی حصہ ملنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نام سے گھر میں جب داخل ہو جاتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بسم اللہ کہہ کر بھی داخل ہونا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نیکسٹ، چاند دیکھنے کی دعا۔ چاند دیکھنے سے مراد صرف عید کے، رمضان کا چاند نہیں، ہر مہینے کو جب بھی چاند دکھتا ہے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے۔ اس حدیث کو بھی بعض علماء کرام بھی اس کی اسناد کو ضعیف کہا، ذکر کی نیت سے الحمدللہ پڑھیں، لیکن بعض علماء کرام الحمدللہ اس کو پڑھنے کی تعلیم بھی دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، ذات اور صفات میں کوئی تیرے مقابلے کا نہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس کی جو طاقت ہے کسی کے بعد وہ طاقت نہیں ہے، اس کا جو حکم ہے کسی کا وہ حکم نہیں چل سکتا کسی مخلوق پہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ سبحان اللہ، اس چاند کو ہم پر امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ طلوع فرما۔ مطلب یہ کہ اب یہ جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس مہینے میں ہم جو عبادتیں کریں گے، اس مہینے میں ہم کام کاج کریں گے، سب میں خیر ہو جائے۔ ایک تاریخ ہے، تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، کیلکولیشن ہوتا ہے 30 دن 29 دن ہم یہاں سے گزاریں گے، اور اس چاند کا معاملہ کیا ہو ہمارے لیے، اسلام کے ساتھ بھی یہ سارا مہینہ گزر جائے، سلامتی کے ساتھ سارا مہینہ گزر جائے، ایمان کے ساتھ سارا مہینہ گزر جائے، امن کے ساتھ سارا مہینہ گزر جائے، کوئی سازشیں نہ ہو مسلمانوں کے خلاف، کوئی دشمنی نہ ہو مسلمانوں کے خلاف، سلامتی کا معاملہ ہو جائے۔ تریپورہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تریپورہ کے مسلمانوں کے لیے امن کے حالات جو سو مہیا فرما دے، وہ ظالموں کا جو شر ہے اور وہاں پر جو فساد چل رہا ہے تریپورہ میں، اللہ تعالیٰ اس فساد کو جو سو ختم کر دیجئے، امن و سلامتی کا ماحول وہاں کے مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے بنا دیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔
اسی لیے یہ دعائیں اس طریقے سے پڑھنا علماء کرام کو چاہیے، خطبات کے ذریعے خطیبوں کو چاہیے خطبات کے اس بات کی تعلیم دے کہ نیا مہینہ شروع ہوا، سارے لوگ اپنے اپنے خیر کے لیے دعا کریے مہینہ گزرنے کے لیے بھی، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے ہمارے رب تو پسند کرتا ہے۔ یعنی اس سارے مہینے میں بھی ہمیں جو جو کام کرنا ہے، عبادت ہے، نماز ہے، فرائض ہیں، تہجد ہیں، اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں یہ مہینے میں بھی اس بات کی توفیق ہمیں عطا کرنا، اور اس سے خوش ہوتا ہے وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق دینا۔ ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے، یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ چاند کو۔ مطلب یہ کہ جو ہاروسکوپ ہوتا ہے کہ جون کا مہینہ، جولائی کا مہینہ، جون کے مہینے میں کون پیدا ہوئے، جولائی کے مہینے میں کون پیدا ہوئے، ستاروں کی گردش، چاند اماوس کا دن آ گیا، 29 تاریخ ہے، 20 تاریخ ہے، 21 تاریخ ہے، آج گھر کے باہر مت نکلو، آج تمہارے ستارے گردش میں، سب اٹھا کے پھینک دیجئے۔ جو علم ہے وہ علم ہے، جادو بھی علم ہے، نجوم کا بھی ایک علم ہے، لیکن اس کے ذریعے انسان اپنے عقیدے کو برباد کر دینا، یہ جو سو کفر والی بات ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ چاند آج نہیں نکلا، اماوس کی رات ہے، کچھ برا ہوگا، آج سفر کا مہینہ ہے، 13 تاریخ ہے، سفر کی 13 تیزی کرو، سفر کے دن کچھ بھی کام مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے، یہ اقرار کروایا جا رہا ہر مہینہ چاند کو دیکھ کر کہ تیرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، تیرے نکلنے سے میرا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تیرے ڈوبنے سے میرا نقصان ہونے والا نہیں، کیونکہ تیرے حکم سے فائدہ آنے والا نہیں ہے۔ چاند جس نے تجھے پیدا کیا وہ رب کے حکم سے میرا فائدہ ہونے والا ہے، وہ رب کے حکم میں سے کچھ نقصان ہوگا اگر وہ آزمانا چاہتا تو وہ نقصانوں کو دور کرنے والا رب ہے۔ تو تیرا اور میرا رب اللہ عز و جل ہے، مطلب چاند نکل نہیں سکتا، اپنی منزلوں کو پار نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو بنیادی الحمدللہ بات دی جا رہی ہے، دعا کے آخر میں بھی توحید ہے، اللہ سے جڑنا، چاند کا نکلنا اللہ کے حکم سے، چاند کا ڈوبنا اللہ کے حکم سے، چاند کی منزلیں، چاند کی 14 اسٹیجز اللہ کے حکم سے، اسینڈنگ آرڈر میں آنا پھر ڈسینڈنگ آرڈر میں جانا، فل مون ہونا پھر ہوتے ہوئے گھٹتے چلے جانا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدی ربنا وترضى ربنا وربك اللہ، چاند تیرا اور ہمارا رب اللہ عز و جل ہے۔ تو کسی بھی مہینے کا نام لے کر، کسی بھی تاریخ کا نام لے کر انسانوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، حکم اللہ عز و جل کا ہے، اور اللہ عز و جل کا ہر دن اللہ کے حکم سے ہے، اور ہر دن میں خیر ہے انسانوں کے لیے۔ جو شر ہے اللہ کی مخلوق کا وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ۔ خلق، تخلیق اللہ عز و جل کی کیا کیا طریقے، انسان، جانور، جنات، جادو، نظر بد، ہر چیز اللہ کی تخلیق میں ہے۔ تیری تخلیق کے ہر شر سے بچا لے، جس کا ہمیں علم ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ بنیادی باتیں، اسی کے ساتھ آج کی اس کلاس کو ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔